بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آزمائش و امتحان اور مصائب علم پر صبر و شکر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صبر و شکر پر وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب مشعل راہ بن گیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کس نوعیت کی بیماری میں مبتلا تھے اور یہ بیماری ان کو کیسے لگی، اور اس بیماری میں حضرت ایوب علیہ السلام نے کس طرح صبر کیا اور پھر اس بیماری سے ان کو کیسے نجات ملی۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حسن و صورت اور مال و اولاد کی کثرت، بے شمار مویشی اور کھیت و باغات کے آپ مالک تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ علیہ السلام کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزند اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض کہ آپ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ لیکن یہ سب آخر ہوا کیوں؟ حضرت ایوب علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کفران نعمت کی وجہ سے ان عظیم مصائب میں گرفتار نہیں ہوئے، بلکہ اس کے برعکس شکر نعمت کی وجہ سے ہوئے، کیونکہ شیطان نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، یہ جو ایوب تیرا شکر گزار ہے یہ فراوان نعمتوں کی وجہ سے ہے جو تو نے اسے دی ہیں۔ اگر یہ نعمتیں اس سے چھین لی جائیں تو یقیناً وہ کبھی شکر گزار بندہ نہیں ہوگا۔ اس بنا پر کہ ایوب کا خلوص ساری دنیا پر واضح ہو جائے اور انہیں عالمین کے لیے نمونہ قرار دیا جائے، تاکہ لوگ نعمت اور مصیبت ہر دو عالم میں صابر و شاکر ہوں۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا تو آپ سے سب نعمتیں واپس لے لیں، انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور کوئی عضو صحیح سالم نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ ان تمام مصیبتوں، مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ علیہ السلام نہایت صابر و شاکر ثابت ہوئے۔ اللہ عز و جل سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دن و رات اس کا ذکر کرتے رہتے۔ آپ علیہ السلام کے پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے جن میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ نہ بیٹھتا تھا، دوست و احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا۔ لوگوں کا آپ علیہ السلام سے ملنا جلد بند ہو گیا اور کوئی بھی غم خوار نہ رہا سوائے بیوی کے، جو ان کا بے حد خیال رکھتی اور ان کی خدمت میں لگی رہتی، یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت تک جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھاتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو بیوی نے ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئیں اور خدمت جاری رکھی۔ امام احمد حضرت ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ان کی بیوی کو طبیب کی شکل میں ملا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا کہ اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی ہے، میں اس کے علاوہ اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اللہ مجھے شفا دے دے تو میں تجھے 100 کمچیاں ماروں گا۔
آپ علیہ السلام کو اس سے سخت رنج پہنچا کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے یہ کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہیں، گو تعویل سے شرک نہ ہو۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے اور وہ ایک دن آپ سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، جسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی۔ اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ عاجزی اور تضرع سے دعا کی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، یعنی اس سے غسل کرو اور پیو بھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے پانی جسم پر پڑتا تو جسم میں توانائی آتی جاتی۔ آپ علیہ السلام دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا۔ پھر وہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید اسے کتے لے گئے یا بھیڑیے۔ اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹیڈیوں کا غول برسنا شروع ہوا، تو آپ علیہ السلام ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا تھا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے مجھے لاپرواہی نہیں ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا، مگر چونکہ بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ایوب، تم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی سینکوں کا لو جس میں 100 سینکیں ہوں، اور اپنی بیوی کو اس سے مار لو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق معارف القرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اتنا تو بتایا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا تھا، لیکن اس مرض کی نوعیت نہیں بتائی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی کوئی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، البتہ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے گھن کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ایک کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا تھا۔ لیکن بعض محقق مفسرین نے ان آثار کو درست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر بیماریاں تو آ سکتی ہیں، لیکن انہیں کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کیا جاتا جن سے لوگ گھن کھانے لگیں۔
حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری تھی۔ لہٰذا وہ آثار جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف پھوڑے پھنسیوں کی نسبت کی گئی، یا جن میں کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو کوڑے پر ڈال دیا گیا تھا، روایتاً اور درایتاً قابل اعتماد نہیں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑنے کی بات درست نہیں۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔